بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 36 سورہ آف قرآن سورہ نمبر 36 36 نمبر سورہ ہے. آیات کی تعداد 84 ہے 84 اور رکوع ہیں 5. پتہ نہیں یہاں 84 ہی آیات ہے. آپ 87 سم تھنگ لکھ لیں, ڈیفینیٹ نہیں ہے تو اچھا. اور نا اس سورت کا ٹائم جو ہے 6 سے 10 نبی ہے, لیکن جو اس سورت کو میں نے پورا پڑھا ہے نا, اس کا مزاج جیسے ہے نا, وہ ایسے لگتا ہے بالکل آخر میں بات کی گئی ہو سکتا ہے مفسرین کی بڑی تحقیق ہے, میری یہ بات غلط ہو, لیکن وہ 10واں پیریڈ بھی ظاہری بات ہے بہت ٹارچر والا تھا. اس میں بھی بہت 10 نبی میں بھی 10واں سال بھی نبوت کا, جس میں جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے, اماں خدیجہ کی ہوئی ہے, اور طائف کا سفر ہوا ہے. تو اس کے بعد ہاں جی معراج نبوی بھی ہو چکی تھی. یہ 10واں سال وہ ہے جب دونوں ہجرتیں ہو چکی ہیں. یہ بڑے موسٹ بڑے ایونٹ ہو چکے ہیں. شیب ابی طالب سے بھی مسلمان آئے ہیں ابھی پائے. تو یہ ساری چیزیں اس صورت کے مزاج میں ظاہر ہو رہی. بہت زیادہ جلالی صورت ہے, جیسے میں نے دیکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دو ٹوک بات کی ہے اور آخری بات کی ہے. اس طرح سے اس صورت کا مزاج ہے. اس سے لیکن جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے 6 نبی سے غالباً ہو سکتا ہے 10 نبی تک کے دوران یہ صورت نازل ہوئی ہو, کیونکہ پہلی وحی سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ پہلی 4 یا 5 آیات نازل ہوئیں. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, یہاں تک صرف پہلی وحی ہے. اس کے بعد صورت الگ کی باقی کی آیات بھی تیسرے سال تک غالباً جا کے نازل ہوئی ہیں. ہاں, تو پھر اس لحاظ سے یہ صورت ہو سکتا ہے اس کی کچھ آیات 6 نبی میں سے نازل ہونا شروع ہو گئی ہوں اور 10 نبی تک کچھ نازل ہوئی ہوں, کیونکہ مزاج تو یہی ہے کہ آخری سال نظر آتے ہیں بہت سی سب جگہوں پر. سینٹرل آئیڈیا اور سینٹرل تھیم اس کی قرآن ہی ہے. قرآن از این ایویڈنس, قرآن خود ثبوت ہے اس چیز کا کہ جو لوگ اس سے ریمائنڈر نہیں لیں گے, خدا نہ خواستہ ان کو کیسے حالات پھر پیش آ سکتے ہیں فیوچر میں. اور سینٹرل تھیم بھی یہی ہے کہ قرآن خود ثبوت ہے, یہ کسی شعر کی کتاب نہیں ہے. اس صورت کا جو لینگویج ہے اس میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ ریپیٹڈلی یوز کیا ہے 7 مرتبہ, مبین کا ورڈ. اور اس صورت میں سورج اور چاند کی بھی ترتیب بتائی گئی ہے. سورج اور چاند جو گھٹتا ہے, چاند جو بڑھتا ہے, اور سورج جو ایک ہی اس پہ, سورج تو کبھی نہیں گھٹتا بڑھتا نا. اور مبین کیا ہوتی ہے؟ روشنی وہ جو سپاٹ لائٹ کی طرح پڑے. تو رسالت کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر سورج کے ساتھ شمس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اتنا پروفاؤنڈ ہے کہ مبین کے ورڈ استعمال کیے گئے ہیں 7 مرتبہ اس صورت میں. اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے روشن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے فری فرام اینی آبسٹیکل, کسی بھی طرح کی کنفیوژن سے فری ہونے میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کوئی شک نہیں ہے. اور انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ چاند کی طرح گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. کبھی تو پہلی تاریخ کے چاند جیسا ہو جاتا ہے کہ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. ہمیں نا سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ اعمال کی ہوتی ہے. لیکن قرآن کی بہت سی چیزیں ہیں جو وداؤٹ اینی اعمال صرف لیسنس کے لیے ہیں, صرف مورلز کے لیے ہیں. الف لام میم میں آپ کیا اعمال کریں گے؟ یاسین میں آپ کیا عمل کریں گے؟ طٰہٰ میں آپ کیا عمل کریں گے؟ آپ کو کسی عمل کی دعوت نہیں دے رہا, آپ کو قرآن ایٹ لیسٹ سوچنے کی دعوت دے رہا ہے کہ وداؤٹ آرڈر کچھ حروف کا آ جانا. الف کے بعد لام نہیں آتا, لام کے بعد نہیں آتا, وہ طاسین یاسین, یہ سارے ورڈ ان آرڈر نہیں ہے. کہ اللہ جو آپ کے پاس ریویل کر رہا ہے وہ آرڈر میں ہو یا ڈس آرڈر میں ہو, آپ نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ یہ ریولوشن ہے کس کی طرف سے.
یا وہی آ کس کی طرف سے رہی ہے؟ میں ہمیشہ کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے نا خود کو ڈاجنگ کی مثال دیتی ہوتی ہوں. بچپن میں جب ہماری وہ ٹیچر تھی، ٹیچر شمیم ٹیوشن والی، جو سب سے زیادہ مجھے مشکل لگتا تھا نا، ہوم ورک تو میں چٹکیوں میں کر لیتی تھی اور ٹیچر نے جو ٹیسٹ دیا ہوتا تھا وہ بھی کر لیتی تھی، لیکن وہ ڈاجنگ ہمیں روز ضرور کرواتی تھی. مجھے سب سے مشکل پورشن وہی لگتا تھا کہ کہیں سے بھی کچھ آ سکتا ہے جو میں نے پڑھا ہے. قرآن یہی کہتا ہے کہ جب میں کہوں سجدے میں گر جاؤ تو سجدہ کرو. وہی سجدہ اگر آپ سورج نکلنے یا چڑھنے یا گرنے کے ٹائم پہ کریں گے تو وہ سجدہ اثر کے بعد آپ کو خدا نخواستہ کافر ڈکلیئر بھی کر سکتا ہے. جب اللہ کہتا ہے کھانے پینے سے رک جاؤ تو وہ روزہ ہو جاتا ہے. اگر آپ وداؤٹ روزہ عید والے دن روزہ رکھ لیں گے تو خدا نخواستہ اس دن شیطان روزہ رکھتا ہے. جب کھانے سے نہیں رکنا تو نہیں رکنا، وہی چیز ہوتی ہے، اسی کے بارے میں ڈفرینٹ قسم کے آرڈر ہوتے ہیں، بالکل ڈاجنگ کی طرح. ڈاجنگ میں یہی ہوتا ہے نا کہ فکرے آگے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ابھی آپ کو ٹیچر کہے گی بے لکھو اور پھر کہے گی یہ لکھ دو. تو ٹیچر جو کہہ رہا ہو نا وہ ماننا ہے. یہی رسالت کا اور قرآن کا پیغام ہے کہ آپ کو جس ٹائم پہ جو حکم دیا جا رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. آپ کو ابھی کہہ رہا ہے رفع یدین کرنے ہیں تو کرنے ہیں، ابھی آپ کو کہہ رہا ہے رفع یدین نہیں کرنے تو نہیں کرنے. ابھی آپ کو کہا جا رہا ہے عصر کی نماز ٹائم پہ ادا کرو تو ٹائم پہ کرنی ہے. غزوہ بنو قریظہ کا موقع ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عصر کی نماز وہاں جا کے ادا کرنی تو ادا کرنی. اللہ کے یہ جو حکم ہے نا یہ ڈاجنگ کی طرح ہوتے ہیں، بالکل اس کو اس طرح سے سمجھیں. میں آپ کو گراؤنڈ روٹ لیول کی بات بتانے لگی ہوں. اس بات میں کنفیوز نہیں ہونا کہ اب کیوں، پہلے کیوں نہیں اللہ پاک نے کہا. 15 سال تک میرے اوپر پردہ فرض نہیں تھا، 15 سال تک میرے احکامات نہیں، میرے گناہ نہیں لکھے جاتے تھے، میں کچھ بھی کر لیتی تھی. اب کیوں باؤنڈریز ہیں، اب کیوں آبسٹیکلز ہیں، اب کیوں ہرڈلز ہیں، میں نے زندگی ویسے کیوں گزارنی ہے. یہ کیوں کے کوشچن پیدا ہوتے ہیں، نیچرل ہے، لیکن ہم نے ان کا سولوشن قرآن میں ہی ڈھونڈنا ہے. قرآن میں ان کا سولوشن کیا ہے؟ مبین ہے، اتنا ڈکلیئر ہے، اتنا واسٹ ہے. ان 7 حروف کو دیکھیں گے اور اس کی سمری کراتے ہوئے میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کے بس جلدی سے مین پارٹس بتا دوں، کیونکہ سورۃ یاسین کی سمری، اس کی ایک ایک آیت اتنی پروفاؤنڈ ہے، اتنی زیادہ ڈیٹیل کی کا تقاضا کرتی ہے کہ میں اس کو کافی دیر آپ کو سمجھاتی رہوں ایک ایک ورڈ کا میننگ بھی. سو اس سورت کی سینٹرل آئیڈیا اور سینٹرل تھیم کیا ہے؟ قرآن از این ایویڈنس آف، یا کسی کے حق میں ایویڈنس ہے یا کسی کے خلاف ایویڈنس ہے. قرآن خود اتنا بڑا ریمائنڈر ہے، ذکر ہے کہ جو اس کو ذکر نہیں بنائے گا اس کے خلاف ریمائنڈر، اور جو اس کو ذکر بنا لے گا اس کے حق میں ریمائنڈر. سو یہ سینٹرل تھیم ہے اس صورت کی. اور رسالت کا ثبوت کہ رسالت شاعری سے ہٹ کے کوئی چیز ہے. شاعری کیا ہوتی ہے؟ صرف انٹرٹینمنٹ، میوزک اس میں اور گانا یا محبوب کی تعریف. تو قرآن یہ نہیں ہے، قرآن گائیڈنس کی بک ہے، یہ چیز واضح ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا 6 اس کے مین پارٹس ہیں اس سورہ کے، لکھ لیجئے. پہلا پارٹ کیا ہے کہ قرآن ریولوشن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے، وحی الہی ہے، حکیم ہے. یہاں پر ورڈ قرآن کے لیے حکیم استعمال کیا گیا. خود ثبوت ہے کہ یہ ریمائنڈر ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے. اس میں یہ خود قرآن ہی گواہی دے گا کہ لوگوں تک بات پہنچ گئی تھی کہ اچھائی کا راستہ کون سا ہے اور برائی کا کون سا ہے. ٹائم لیس وزڈم ہے، ٹائم لیس، یہ باؤنڈریز یا ٹائم تک نہیں ہے، قیامت تک آنے والے کتنے ہی وقتوں کے لیے یہ بیونڈ دا ٹائم یہ وزڈم ہے. دوسرا پارٹ جو ہے اس میں کہانی ہے جو اور کہیں نہیں سنائی گئی قرآن میں. ایک ایسی بستی کی کہانی ہے جس میں 3 پیغمبر بھیجے گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی بستی میں 3 پیغمبر بھیجے گئے ہوں. ایک چیز تو یہ ڈیفرنٹ ہے. دوسری بات یہ ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اس شخص کی تعریف کی ہے جس نے ان پیغمبروں کو ویریفائی کیا. یہ سٹوری اس شخص کی زیادہ سنائی گئی ہے ہمیں جس نے پروفٹس کو کی تائید کی اور اپنے لوگوں کو سمجھایا. وہ برج بننے کی کوشش کر رہا تھا اللہ کے میسنجرز اور اللہ کے عام بندوں کے درمیان کہ تم بھی اس کی بات مان لو. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگر، فرعون کے جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کا قصہ بہت ان کو ہیروئک سیلیبریٹی بنا کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بنا کے پیش کیا ہے. اس صورت میں یہ قصہ سنایا گیا اور پھر قرآن میں کہیں نہیں سنایا گیا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا ہے، رسولوں پر ایمان لانے والوں اس کی بہت تعریف کی ہے. یہ کہانی ہے
تیسری چیز کیا ہے کہ ہسٹری بہت زیادہ بتائی. وہ دوسرا پارٹ کیا ہے؟ ہسٹری ہے. ہمیں پیغمبروں کی تاریخ بتائی گئی ہے. اور تیسرا پارٹ آپ نام دے دیں کہ ٹو سی دا ورلڈ بیہائنڈ یو، آپ کے سامنے، اراؤنڈ یو، آپ کے سامنے جو دنیا ہے اس سے سبق لیں. یہاں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج چاند کو کیسے پیدا کرتا ہے، پھر ان کو کیسے گھٹاتا بڑھاتا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے حکم سے ذرا بھی وہ کمی کر سکے. تم دیکھتے ہو کشتیوں کا چلنا، تم انسان کا بننا، یہ سب چیزیں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اچھا ہسٹری سے سبق نہیں لیتے ہو، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم ہسٹری سے سبق لو، تم لٹریری پرسن نہیں ہو، تم وائز نہیں ہو. اچھا آنکھوں سے نظر تو آ رہا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہوا. اب ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ اپنے سامنے کی دنیا دیکھ کر اس میں سے کچھ سیکھ جاؤ. یہ کیا ہے کہ اچھے طریقے سے، غور و فکر والے طریقے سے، سینسیبل طریقے سے اپنے سامنا ہی دیکھ لو. اس سے کیا ہوگا؟ چوتھا پارٹ کیا ہے کہ جو فیوچر میں کانسیکوینسز تمہیں پیش آنے والے ہیں تم ان سے بچ جاؤ گے. اب جو بندہ اپنے ماضی سے بھی سبق نہیں لیتا، اپنے حال کو بھی اس طرح نہیں دیکھتا جیسے اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اس طرح سے نہیں دیکھتا، اس کو کیا ہوگا؟ فیوچر میں خدا نخواستہ اس کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا. اس صورت میں بہت یونیک طریقے سے بتایا گیا کہ اس دن جب آپ کے ہونٹ اور زبان یہ جو یہاں بول رہی ہے، جو قوت ملی ہے، وہ نہیں بولے گی، آپ کے ہاتھ پاؤں آپ کے خلاف گواہی دیں گے. یہ صورت قرآن کی گواہی سے شروع ہوتی ہے اور پھر انسان کی گواہی تک آتی ہے. So this is the unique description of سورہ یاسین کہ گواہی سے شروع ہوتی ہے. کس چیز کی گواہی؟ قرآن اٹ سیلف از اے گواہ. اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ اس دن تمہارے منہ جو یہاں بہت بولتے ہیں، سورۃ احزاب کا لیسن کیا تھا؟ سوچ سمجھ کر بولنا ہے. یہاں جو بہت بولتے ہیں اور تم بڑے ایروگینٹ طریقے سے کہتے ہو کہ اللہ کیسے کرے گا یہ دوبارہ. ہمیں لگتا ہے ان کی باتیں بڑی عجیب ہیں کیونکہ اب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، ہمیں سمجھ آنے لگ گیا کہ ڈی این اے سے انسان بن سکتا ہے. ان لوگوں کو نہیں سمجھ آتا تھا ہم کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کون سے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ نے پھر آخر تک اس صورت کے مبین کا ورڈ استعمال کیا ہے. ایسے جھگڑے میں ہے انسان جو بہت بڑا ہے. ہم کس جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہمارے جھگڑے ڈیفرنٹ ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جھگڑے میں نہیں ہیں، لیکن ہیں. ہمارے مسلک کے جھگڑے ہیں، ہمارے عقیدوں کے جھگڑے ہیں، ہمارے اختلافات کے جھگڑے ہیں، ہم ان میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے قریش مکہ کہتے تھے کہ ہاں یہ چٹکی، یہ جو ہڈیوں کا چورا ہے، اس سے انسان کیسے بنے گا. اب ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا ڈی این اے سے بن سکتا ہے، ایک سیل سے، ایک سنگل سیل سے انسان بن سکتا ہے. تو ہمیں ان کی باتیں عجیب لگ رہی ہیں کہ ہاں وہ لوگ قرآن پر اعتراضات کر رہے تھے. یہی قرآن کہتا ہے کہ فرقوں میں نہیں بٹنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. ہمیں بھی قرآن کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ہمیں لگ رہا ہے جاہل صرف اہل مکہ تھے. جاہل وہی لوگ تھے جن کے پاس پیغمبر آئے اور انہوں نے پیغمبروں کے پیغام کو جھٹلا دیا. ہمارے پاس پیغمبروں کا پیغام موجود ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو معجزے انبیاء تک محدود ہوتے تھے آج امت کو وہ معجزہ مل گیا. ہم میں سے ہر فرد معجزے کا حامل ہے. ڈیوٹی کتنی بڑی بن جاتی ہے، اس کو سوچیں تو. کون سے پارٹ پہ تھی میں؟ 4th پارٹ. 5th پارٹ ہے، نہیں، پہلا پارٹ کیا ہے کہ قرآن ہی حل ہے. قرآن ٹائم لیس وزڈم ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ نے برے انجام سے بچنا ہے تو وہ قرآن بچا سکتا ہے، ورنہ یہ قرآن آپ کے خلاف ایویڈنس بن سکتا ہے کیونکہ اٹ سیلف از اے ریمائنڈر. دوسرا پارٹ تھا کہانی ان لوگوں کی، اس بستی کی جس کے پاس 3 رسول بھیجے گئے، اور اس صحابی کی یا مسلم کی جس نے جو رسولوں پر نہ صرف ایمان لایا بلکہ اس نے قائل کرنے کی کوشش کی، اس نے برج بننے کی کوشش کی رسولوں اور اپنی قوم کے درمیان. اس کی اللہ نے بڑی تعریف کی ہے. تیسرا پارٹ کیا ہے کہ ہسٹری سے لیسن لو. چوتھا پارٹ کیا ہے کہ اچھا ہسٹری سے لیسن نہیں لیتے، اپنے سامنے دیکھو. اس صورت میں پھر وہ آیت آئے گی، مجھے یاد دلائیے گا، میں آپ کو بتاؤں گی. 5th پارٹ ہے کہ اگر آپ ہسٹری سے بھی لیسن نہیں لیتے ہو، اپنے سامنے دنیا کو بھی سینسیبل طریقے سے نہیں دیکھتے ہو، پھر خدا نخواستہ آپ کو برے انجام سے جو 2-4 ہونا پڑے گا. وہ کانسیکوینسز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ پھر قرآن اٹ سیلف، وہ انسان، وہ جو ثبوت قرآن تھا، اب ثبوت تمہارے ہاتھ پاؤں بن جائیں گے. وہ خود گواہی دیں گے تمہارے خلاف، تمہارے منہ اس دن بند ہو جائیں گے.
سو دس از 5th پارٹ، اور 6th پارٹ دوبارہ قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن شاعری نہیں ہے. اٹس ناٹ بی فٹڈ، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ سوٹ ہی نہیں کرتا قرآن کو ٹائٹل. جو قرآن فل آف وزڈم ہے، پہلی بات خود بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس صورت کو ایک ایک کر کے ایک پارٹ کو انالائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اس کا 1.3 پارٹ ہی بتا دوں جتنا کچھ میں نے تیار کیا ہے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یاسین والقرآن الحکیم حروف مقطعات ہیں، اور یہ حروف مقطعات پہلے کہیں یوز نہیں کیے گئے، نہ بعد میں یوز کیے گئے ہیں. جیسے ہم الف لام میم دیکھتے ہیں بہت سی صورتوں کا ہے، الحمدللہ سے بہت سی صورتیں شروع ہو رہی ہیں. کچھ اور ڈفرینٹ ورڈز ہیں جو ریپیٹڈ ہیں، لیکن یہاں پر سورہ یاسین میں جو یہ لفظ آیا ہے یہ پھر کہیں ریپیٹڈ نہیں ہے. ایک والقرآن الحکیم، قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن اٹسیلف کی. ہم جو بہت زیادہ قسمیں دیکھتے ہیں تو وہ قرآن میں بالاثر زمانے کی قسم کھائی گئی. وقت خود پروو ہے کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے وقت سے فائدہ اٹھایا، اور کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پاس دی گئی مہلت کو ضائع کر دیا. اسی طرح قرآن اٹ سیلف از این ایویڈینس. ثبوت کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں گواہی دینی پڑ جائے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ گواہی کا دن آنا ہے. ابھی تو صرف بتایا جا رہا ہے نا، یہ کر لو یہ کر لو، اس کے لیے ساری فضا اللہ سازگار کر کے دکھا رہا ہے. کہیں آپ کو زمین آسمان کے مسخرات دکھاتا ہے، کہیں آپ کو پچھلی سٹوریاں سناتا ہے ہسٹری سے کہ کسی طرح سمجھ آ جائے انسان کو. لیکن اس دن نہ سٹوری سنائی جائے گی، نہ اس دن ایویڈنس وہ دکھائے جائیں گے، اللہ اللہ دکھائے جائیں گے، نہ ایام اللہ سنائے جائیں گے. اس دن آپ کو آپ کے اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے صرف پوچھے گا، ہاں جی جان کتنا گزاری یہی رات. اب بتاؤ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن قرآن ایویڈنس ہوگا کہ ریمائنڈر آیا تھا، اس میں سب لکھا ہوا تھا، اس کے ہر مسئلے کا حل تھا. یہ سولوشن تک آیا ہی نہیں، اس کی کہیں اس اگنورنس نے نہیں آنے دیا، کہیں کبھی انسان کی جہالت نے اسے مسئلے کے حل کی طرف نہیں آنے دیا، کہیں انسان کی ایروگینس نے، اس کی انا نے اسے نہیں جھکنے دیا. کیسے مان لوں یہ جو سنانے والا ہے میسج مجھے، یہ معاشرے میں میں اس کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہوں. ہمارے معاشروں میں یتیم کی بات کون توجہ سے سنتا ہے؟ ایک سیلیبریٹی کی بات جیسے سنی جاتی ہے، ایک عام انسان کی نہیں سنی جاتی. لوگوں نے رسولوں پر یہی اعتراض کیا کہ ہم ویل نون ہیں، بہت سے ہم نہیں ہیں تو چلے ہمارے یہ بہت فیمس قسم کے دوست ہیں، یہ بڑے نوبل ہیں، یہ بڑے ڈگنیٹی کے حامل ہیں، ان لوگوں پر کیوں نہیں رسالت اتری؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں میسنجر بنا دیا گیا؟ اللہ نے چنا بھی وہ جو ان لوگوں کو جو معاشرے میں جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، جن کی کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا. یہ اعتراض کیے جاتے رہے ہیں ہمیشہ سے رسالت پر. والقرآن الحکیم، اور قرآن خود ایویڈنس ہے. ثبوت کی ضرورت جس دن پڑے گی، جس دن گواہیاں لی جائیں گی، اس دن قرآن بتائے گا کہ ان لوگوں نے مجھے حکیم سمجھ کے، مجھے وائز سمجھ کے مجھ سے ہر مسئلے کا حل لیا تھا. انہوں نے زندگی ویسی گزار لی تھی، انہوں نے پچھلے سبق بھی لیے تھے، اور آپ کی جو قدرت کے مظاہرے دیکھ کر آپ کو پہچانا بھی تھا. اور اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں نہ ہوئیں تو پھر قرآن خود ایویڈنس بن جائے گا، ثبوت دے گا، گواہوں کی لسٹ میں کھڑا ہوگا آپ کے خدا نخواستہ خلاف. وہ بتائے گا کہ سب کچھ موجود تھا، لیکن انہوں نے کیا؟ اندھے بن کے زندگی گزار دی. انک لمن المرسلین، قرآن خود گواہ ہے کہ بے شک آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں. مرسل ورڈ یوز ہوا ہے رسول کے بجائے. مرسل وہ جو خود نہیں آتا، جس کو کوئی بھیجنے والا ہوتا ہے. دیکھیں رسولوں کا پیغام سب سے ڈیفیکلٹ پیغام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بات جو کوئی سننا نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ ایک دفعہ نہیں، وہ بار بار اپنی زندگی میں سناتے چلے جاتے ہیں. کتنا اریٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. پھر لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ٹارچر پہ اتر آتے ہیں، ان کے خلاف دشمنی پر اتر آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود رسولوں کو کون سی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ بات کرواتی ہے. ہم اگر کسی کو کوئی میسج دیں اور کسی محفل میں ہمیں ذلیل کر کے اٹھا دیا جائے، ہم دوبارہ اس محفل میں نہیں جائیں گے. وہ اسٹرینتھ اللہ کی ہوتی ہے جس نے انہیں بھیجا ہوتا ہے. رسولوں کے پاس وہ قوت ہوتی ہے، وہ اسی کے بہاف پہ، اسی کے بیس پر اتنا مشکل کام کر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو وہ بات سنوا جاتے ہیں جو وہ بالکل نہیں سننا چاہ رہے ہوتے. ہم نہیں سنوا سکتے ان کو، وہ اسٹرینتھ ڈائریکٹ لے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے.
یہ ہے انک لمن المرسلین، آپ خود سے نہیں آئے، آپ کی قوت پہ کسی بڑے کا ہاتھ ہے، اور سب سے بڑے کا ہاتھ ہے، اللہ اکبر ہے نا، سب سے بڑے کا ہاتھ ہے. اس وجہ سے آپ یہ بات بار بار کرتے ہیں. قریش والے کہتے ہیں باز کیوں نہیں آ جاتے ہو؟ ہم کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم کانوں میں کچھ ڈاٹس دیتے ہیں، ہم جا جا کے ہوٹنگ کرتے ہیں، ہم جس مجمع میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو سبوتاج کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں سناتے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں یہ بات خود ثبوت ہے کہ آپ رسول ہیں. خود سوچو کہ کوئی بھی انسان اس حد تک نہیں جا سکتا کہ انتہائی سٹبن، ضدی قسم کے لوگوں کو، بدتمیز قسم کے لوگوں کو، فل آف ایروگینس جو لوگ ہیں، ان کو بار بار ایک انسان اپنی انسلٹ کروائے، ہوٹنگ کروائے اور وہی میسج دے. اس کا مطلب ہے وہ خود سے نہیں آئے، یہ پیغام اپنا ہے ہی نہیں، اپنا تو کوئی فائدہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے رسول، وہ میری طرف سے بھیجے گئے ہیں. الا صراط مستقیم، اس راستے پر ہیں جو بالکل سیدھا میرے تک آتا ہے، اور آپ سب کو بھی اور ہم سب کو بھی اسی راستے پہ چلانا چاہتے ہیں جو اللہ تک آ جاتا ہے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کیا گیا ہے گریجولی اس رب کی طرف سے جو خود غالب ہے. وہ اکٹھا ایک ہی دفعہ نازل کرنے پر بھی غالب تھا نا، کر سکتا تھا. اس نے تمہارے لیے، کیونکہ یہ قرآن پہلی بات ہے حکیم ہے، یہاں پر یہ ورڈ یوز ہوا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا جائے. بارش جب آہستہ آہستہ ہوتی ہے تو اس کا ایک ایک قطرہ فرٹائل کر رہا ہوتا ہے زمین کو. اگر ایک ہی دفعہ پانی بہا دیا جائے، کسی بھی فرش پہ بہا دیا جائے، تو پانی گزر جائے گا وہاں سے، اس کو کوئی بھی فائدہ پہنچائے بغیر. حکیم ورڈ جو یوز ہوا ہے اس کے بھی دو تین مطلب ہیں. ایک تو حکیم ہوتا ہے فل آف وزڈم، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دانائی ہے، اس میں حکمت ہے، آپ کو وائز کر دے گا. دوسری بات ہے کہ اس کے اندر پاور آف ججمنٹ ہوتی ہے، حکم کی خاصیت ہوتی ہے، اور اس کی ججمنٹ ٹائم کے ساتھ چینج نہیں ہوتی. حالانکہ انسانوں کی ججمنٹ ٹائم کے ساتھ چینج ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے میں کسی چیز سے بہت زیادہ بچپن میں آبسیشن میں ہوں، ہو سکتا ہے جوانی کے دنوں میں میرا آبسیشن چینج ہو جائے. پہلے مجھے گڑیا سے کھیلنا بہت اچھا لگتا ہو، لیکن جیسے ہی میں جوان ہو جاؤں مجھے گڑیا کے بجائے ریئل ویسے کلودنگ کا شوق ہو جائے، میں فیشن ڈیزائننگ میں چلی جاؤں. میرے شوق چینج ہو سکتے ہیں، میری ججمنٹ چینج ہو سکتی ہیں لوگوں کے ٹورڈ. اس کے بعد جب میرا بڑھاپا ہو، میری ججمنٹ، مجھے کپڑوں سے بھی کوئی غرض نہ رہے، نہ میں گڑیاں کھیلنا پسند کروں. اس کے بعد مجھے لگے کہ میرا ٹائم کم ہے تو میں صرف عبادت میں مشغول ہو جاؤں. تو انسان وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے، لیکن قرآن کی بات جو الحمد شریف سے شروع ہوتی ہے وہ والناس تک ایک ہی رہتی ہے. ایسی اتھارٹیٹو ججمنٹ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ٹائم لیس قسم کی وزڈم ہے اس کی. اور تیسرا جو حکیم کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکم، احکامات، کمانڈمنٹس. اس کے کمانڈمنٹس بھی کمپلیٹ ہیں، تمام انسانیت کے لیے ہیں اور تمام آنے والے وقتوں کے لیے. چاہے انسان مریخ پہ رہنا شروع کر دینا جا کے، اس کے لیے بھی قرآن میں سولوشنز موجود رہیں گے. تو یہ حکیم ہے، اتنا پروفاؤنڈ طریقے سے فل آف وزڈم ہے، فل آف اتھارٹی ہے، فل آف کمانڈمنٹس ہے، اور یہ تینوں چیزیں بالکل کمپلیٹ ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کہ یہاں کمی ہے، اچھا اس کمی کو کہیں اور پورا کر سکتے ہیں، کوئی اور ریولوشن آئے گی، نہیں، کوئی اور ریولوشن بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ان کے آگے بھی دیوار ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، اس وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکتے. مجھے یہ ٹرمینالوجی بہت زیادہ ہٹ کی ہے، رات سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں کس چیز کے کوئی بات کروں کہ سورۃ یاسین کی سمری کمپلیٹ ہو جائے. دیکھیں بہت سی صورتیں ہم نے دیکھی جو آپ کو ماضی کے قصے سناتی ہیں، سٹوریز سناتی ہیں. اتنے سارے پروفٹس کی سٹوریز ہم نے سن لی ہیں کہ ان کی قوموں نے کیا کیا. یہ ہے آپ کی پچھلی دیوار، ہسٹری. جو بندہ ہسٹری کو نہیں دیکھتا، وعلیکم السلام، وہ اس کے پیچھے دیوار ہے. اور جو بندہ آگے نہیں دیکھتا اس کے آگے دیوار ہے. جو فیوچر کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، اس کو سامنے اپنے قدرت، وہ اپنے سامنے کھیتیاں اگتی اور کٹتی دیکھتا ہے، وہ درخت اگتے اور کٹتے دیکھتا ہے، پھر وہی درخت وہ خود جلا رہا ہوتا ہے، آگ ان کو بنا کے راکھ بنا دیتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے.
تو وہ نہ آگے دیکھ سکتا ہے نہ پیچھے دیکھ سکتا ہے. جو آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتا پھر اس کا فیوچر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا فیوچر یہی ہوتا ہے کہ اس کو گردن تک توق لگا دیا جاتا ہے اور آپ اس کو بتائیں یا نہ بتائیں, اس کو دلیل سے قائل کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں, یہ لوگ نہیں ڈریں گے کیونکہ یہ اندھے بن کے زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پر یہ جو ٹرمینالوجی اللہ نے یوز کی یہ کسی اور صورت میں نہیں کی کہ جن کے آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے. کتنی امیزنگ بات ہے, جو فیوچر, جو پاس سے کچھ نہیں دیکھ رہا, جو سامنے سے کچھ نہیں دیکھ رہا, تو وہ ایسے فیوچر کا شکار ہونے والا ہے, ایسے انسان کی طرح کہ جو کسی دیوار میں چن دیا گیا ہو, جو سبق نہیں لیتا, جو اس قرآن سے وزڈم نہیں لیتا. وزڈم لینے والے کے لیے تو سٹوریز پیچھے کی بہت, پیچھے کی نہیں سمجھ آ رہی, اگلے قدرت کے مظاہرے بہت, اپنی زندگی, اپنی باڈی, یہ بہت ہے. نہ آگے سے لیسن لے رہا ہے نہ پیچھے سے لیسن لے رہا ہے, پھر خدا نہ خواستہ وہ فیوچر میں ایسے ہی انجام کا شکار ہونے والا ہے. یہ کنفائنڈ انسان جو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں, میں کہتی رہتی ہوں مسلک کے جھگڑوں میں نہ پڑو, اپنے آپ کو کنفائنڈ نہ کریں ماضی کے جھگڑوں سے. میں صرف ماضی کے جھگڑوں سے ایک سبق لیتی ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ موجود ہوتے تو آپ نے تو خانہ کعبہ میں پتھر لگانے والا ڈسپیوٹ اتنے خوبصورت طریقے سے حل کر دیا تھا. تب تک آپ نبی بھی نہیں تھے, تب تک آپ پہ ریولوشن نہیں آئی تھی. کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ہر قبیلہ جھگڑ رہا تھا کہ میں پہلے میں پہلے میں پہلے میں. آخر انہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہ آ کے ہمیں سولوشن, جس سولوشن کا کہہ دے گا ہم مان لیں گے. چلیں عرب اس بات پہ تو مان گئے تھے نا. میں کہتی ہوں اللہ کو ان کی یہی ادا پسند آئی ہوگی, اسی لیے آپ کو رسول بنا کے ان کے پاس بھیجا ہوگا, کیونکہ ان کے پاس آپ رسول بن کے آنے ہوں گے, اسی لیے ان کو یہ ادائیں دی گئیں, یہ کوالٹیز دی گئیں. وہ مان گئے آپ کی ثالثی پر. اور آپ نے ثالثی کیا کی کہ ہر قبیلہ پکڑے اس چادر کو, 4 کونے ہیں یا ان کو 4 کونوں کے علاوہ بھی ہاتھ لگا لے ہر قبیلہ برکت کے لیے, اور پھر آپ نے اٹھا کے ہجر اسود کو نصب کر دیا. کیا آپ موجود ہوتے تو یہ شیعہ سنی کے جھگڑے ہوتے؟ کیا آپ موجود ہوتے تو اہل حدیث بریلوی کے جھگڑے ہوتے؟ میں صرف یہ سوچتی ہوں, اور پھر میں سوچتی ہوں کہ مجھے ماضی سے یہی سبق لینا ہے. میں نے زندگی ویسے گزارنی ہے کہ اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے. اگر آپ ہوتے تو اوس و خزرج نہیں لڑے, آپ کے ہوتے ہوئے مہاجرین اور انصار نہیں لڑے, آپ کے ہوتے ہوئے کوئی فرقہ نہیں بنا. جب نہیں بنا تو میں کسی چیز کو بھی نہیں مانتی. الحمدللہ میں نے اپنا گول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیٹ کر لیا ہے. میں نے اپنی گھڑی کا ٹائم ان کے ساتھ ملا لیا ہے کہ جیسے وہ ہوتے تو زندگی کیسے ہوتی, بس میں نے ویسی زندگی گزارنی ہے. اگر وہ ہوتے تو وہ کیا چاہتے, جو وہ چاہتے میری چاہت وہی بن جائے, بس یہ ہے. اس چیز کے ساتھ اگر آپ اپنی ڈائمینشن سیٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ, تو پھر جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں کہ بنو امیہ نے کیا کیا تھا اور آل رسول نے کیا کیا تھا, اور پھر آنے والے وقتوں میں جو ہے ترک کس طرح سے صوفیزم کی طرف چلے گئے, اور سعودی عرب والے کیسے بدعت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے, اور ہمارے ہاں کیسے بریلویوں کو بریلوی حضرات کرتے ہیں, اور کیسے ان کے اوپر آبجیکشن لگائے جاتے ہیں قبروں کو پوچھنے والے. یہ سارے جھگڑے صرف اس چیز کے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایک الفا کو نہیں لا رہے, ایک گول کو نہیں لا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ٹائم سیٹ کر لیا جائے سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں, کیے جا سکتے ہیں, اور یہی ہم نے کرنا ہے. بات کون سی کر رہی تھی؟ آگے اور پیچھے دیکھنے والی بات کر رہی تھی. دیواروں میں خود کو مت چنیں. ان لوگ سورت یاسین کے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو نہ آگے نظر آتا ہے نہ پیچھے نظر آتا ہے, گویا کہ ان کی دیوار ہے, کہیں عقیدے کی دیوار ہے, کہیں اتھارٹی کی دیوار ہے, کہیں قوت کی دیوار ہے, کہیں محبتوں کی دیواریں ہیں. اللہ کی محبت سے بڑی بڑی محبتوں کی دیواریں ہیں جو ان کو آگے اور پیچھے نہیں دیکھنے دیتی. بائسنس ہے, کہیں ریسزم ہے, ریسزم کی دیوار ہے جس میں ہم نے خود کو کنفائنڈ کر لیا ہے, خود کو خود چن لیا ہے. اپنا پچھلی سٹوری سے وہ سبق لیتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے ہم لیں, نہ اپنے سامنے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر وہ سبق لیتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے لیں. بس ایک شخصیت دماغ میں آ گئی ہے, اس کو فالو کرنا ہے, اس کا احترام کرنا ہے, اس کی پرستی کرنی ہے. وہ چاہے اپنی شخصیت ہے, اس کو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, میں غلط ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے بزرگ بھلا غلط ہو سکتے ہیں, ہمارے بڑے بھلا غلط ہو سکتے ہیں, وہ اتنے سال سے گدی نشین ہے, اتنے لوگ ان کے مرید ہیں, ان میں تو کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی.
अल्लाह ने हजरत आदम का किस्सा क्यों सुनाया कि इंसान की मेकिंग में ही फॉल्ट है। उसको जिस चीज से मना किया जाएगा वो गलतियां करेगा, बार बार करेगा। हमने मार्जिन देना है खुद को भी और लोगों को भी। पहली बात ही कुरान हकीम है, फुल ऑफ जजमेंट है। यही जजमेंट ले लें आप इससे कि ऐसे होगा, गलतियां होंगी, हमसे भी होंगी, लोगों से भी होंगी। तो बिहाइंड द कर्टन कौन देख सकेगा? जो इस कुरान को हकीम बनाएगा, इसका लेंस अपनी आंखों पे चढ़ाएगा। इसका लेंस बताता है पैगंबरों पर भी आजमाइशें आई, मुझ पर अगर आ गई हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये होता रहा है। पैगंबरों के मानने वालों को भी फिरौन के सामने जब जादूगरों ने इस्लाम कबूल किया और इस सहाबी ने इस्लाम कबूल किया तो उनको शहीद करा दिया गया, कत्ल करा दिया गया। तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर मैंने अल्लाह के मैसेंजर्स का साथ देना है, मैंने उनके तरीके पे चलना है, देन आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ। मुझे इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है कि ये सब कुछ होगा। कुरान इतनी विजडम के साथ आपको उन रास्तों पे लेके जाता है। अगर कोई उन रास्तों पे नहीं जाता तो फिर वो अपने सामने भी और अपने पीछे भी दीवारें खड़ी कर लेता है। ना वो हिस्ट्री से कुछ सीख रहा होता है, ना उसको फ्यूचर की कोई फिक्र होती है, और डेफिनेटली फिर वो बुरे अंजाम का शिकार हो जाता है। मुबीन की तरफ चलते हैं। आसई वकुल्ला शैइन आसैनाहु इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम। बेशक हम मुर्दों को जिंदा कर देंगे और हम लिख रहे हैं जो कुछ वो उनके कदम आगे कर रहे हैं, और उनके पीछे उनके अमाल के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके अमाल की वजह से कितने ही लोग जो गुमराह हो रहे हैं वो हम लिख रहे हैं। आसार कहते हैं पीछे होने वाली चीज, और कदम कहते हैं आगे भेजे जाने वाली चीज। आप अल्लाह के पास जो भेज रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है, और जो आप पीछे छोड़ के आ रहे हैं आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं फेक किस्म के। आपने अपने बच्चों को बता दिया है कि मटेरियलिस्टिक होना ही कमाल है। आपने पढ़ना इसीलिए है, उनके माइंड में आपने दुनिया इतनी सेट कर दी है कि आपने तालीम हासिल करनी है, आपने अच्छी डिग्रीज लेनी है, क्योंकि आपने दुनिया कमानी है, क्योंकि आपने अच्छा घर बनाना है, फिर अच्छे खानदान में सो कॉल्ड आपका रिश्ता होगा। तो फिर ये आपके आसार हैं। आप अपने आसार को, अपने निशान छोड़ के जा रहे हैं इस दुनिया में। वो आपकी अपनी मर्जी पर है कि आप अच्छे आसार छोड़ के जाते हैं या बुरे आसार छोड़ के जाते हैं। आगे तो भेज रहे हैं सो भेज रहे हैं, लेकिन आने वाली जनरेशंस के लिए आप स्टैंडर्ड्स भी सेट कर रहे हैं। ये एक दिन में स्टैंडर्ड सेट हो गए। हम पाकिस्तानी जो हिंदुओं की तरह उन्हीं के कल्चर को अपनाए हुए हैं। अचानक से कोई मूवमेंट चली है कि इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट करना है और हम सब ने अडॉप्ट कर लिया है। ये हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे अपनों के थ्रू ग्रेजुअली हम सब के अंदर सरायत कर गया है, इंजेक्ट कर गया है। हमें बेवा का निकाह करना, हमें मुतलका का निकाह करना, हमें तलाकों का हो जाना बड़ी स्टिग्मेटाइज किस्म की चीज लगती है। ये हमें अचानक से लगने लग गई है, क्योंकि हमने अपना गोल सेट किया ही नहीं है, सीरत के साथ सेट ही नहीं किया। ये अचानक से नहीं होता कुछ भी। आसार आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। किसी चीज के निशान जब रह जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से होता है। ये बड़े स्लोली मूवमेंट चलती हैं। हमने जवाब बना लिया क्योंकि हम इतना अरसा इकट्ठे रहे हैं, तो तब हमारे अंदर ये गुलामी की आदतें पैदा हो गई हैं। हमने कोई कल्चर तो अडॉप्ट करना था, इसलिए हमने हिंदुओं का कर लिया क्योंकि हम उनके साथ रहे। आपको 350 साल की तारीख मुगल हुक्मरानों की भूल गई है कि जब आप उनके ऊपर रूल कर रहे थे। किसी हिंदू राजा के रूल में तो आप नहीं रहे ना राजा दाहिर के रहे हैं, ना किसी और राजा के रहे हैं। आपको ये हिस्ट्री तो पढ़ाई नहीं गई। आपको तो ये पढ़ाई, आपने अभी जो नेर हिस्ट्री सुनी है यही सुनी है ना। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे। आप पाक स्टडीज में भी उनका तस्करा सुनते हैं। टीपू सुल्तान शहीद थे। ये लोग छोटी छोटी रियासतों के, हैदराबाद के अमीर दक्कन थे, हैदराबाद के वो थे नवाब थे, निजाम थे, निजाम कहलाते थे। जो आपको ये हिस्ट्री पढ़ाई गई है, डेफिनेटली पढ़ी होगी हम सब ने। उसमें हुक्मरान कौन था? हिंदू थे या मुसलमान थे? डेफिनेटली मुसलमान थे। आप तो रूलिंग क्लास से ताल्लुक रखते हो। आप रूलिंग क्लास का तो माइंड सेट ही नहीं है कि वो किसी और कल्चर को अडॉप्ट करे। आपने कब गुलामी देखी है? हमारी जो पिछली जनरेशंस ने, 2-4 जनरेशंस ने कहाँ गुलामी देखी है? उन्होंने तो हुकूमत देखी है। वो तो कहीं के नवाब थे, कहीं के निजाम थे,
کہیں کے میسور کے بھی حکمران تھے, بادشاہ کہلاتے تھے, سلطان کہلاتے تھے, ٹیپو سلطان نام لگا ہوا ہے ان کے ساتھ. کہیں جلال الدین اکبر کہلاتے تھے, کہیں ہمایوں کہلاتے تھے, بادشاہ ذل الہی کہلاتے تھے. آپ لوگ تو رولنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کیسے ان کا کلچر اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس طرح سے فتوے لگا سکتے ہیں خود اپنے ہی کلچر میں, اپنے ہی لوگوں پر؟ یہ اچانک سے نہیں ہوتا. آثار آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کیجئے کہ کل کو یہ آثار میں اللہ تعالیٰ ڈیگزینیٹ کر رہا ہے, یہ لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ آپ کی وجہ سے آنے والے زمانوں میں کیا کیا جائے گا, یہ آپ خود طے کر رہے ہیں. آپ اپنی کتاب خود لکھ رہے ہیں. اسی طرح اللہ قرآن میں ایک اور جگہ کہتا ہے کہ آج پڑھ تو اپنی کتاب, یو بیٹر ڈیزرو کہ تم اپنی کتاب خود پڑھو. پڑھیے اپنی کتاب, میں نے نہیں لکھی ہے, اپنی ڈائری تم نے خود لکھی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہم اپنی ڈائری لکھ رہے ہیں, آگے تو بھیج رہے ہیں, سو بھیج رہے ہیں نا قیامت کے دن کے لیے, ڈے آف ججمنٹ کے لیے. پیچھے جو آثار چھوڑ کے آ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے وہ لکھ رہا ہوں میں. یہ قرآن میں یہ بات پہلے کہیں نہیں کی گئی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ, اور سب کا سب ہم جمع کر رہے ہیں. فی امام مبین, کتاب مبین نہیں کہا, ایک رہنما ہے, ایک رہنما ہے جو اوپر ام الکتاب ہے, اس میں سب لکھا جا رہا ہے. تمہارا ایک ایک عمل اس دن تمہاری اپنی کتاب تمہارے سامنے. وکفا, اللہ تعالیٰ اس دن کہیں گے, آیت کا مفہوم ہے کہ آج تو کافی اپنا حساب لینے کے لیے, کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. تیری اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, تیرے خلاف ثبوت, ساری گواہیاں موجود ہیں, تو خود تیرے اعمال موجود ہیں. اور اس دن پھر انسان کہے گا کاش میں کہیں سے بھاگ جاؤں, کاش میری ماں میرا یہ حساب میری جگہ پہ دے دے, کاش میری اولاد دے دے, کاش جان سے پیارے رشتے زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں, کاش مجھے دوبارہ جانا پڑے. بہت سے کاش ہیں, ایک لسٹ آف کاش ہے. جب انسان کہے گا کہ ہاں یہ میں نے نہ کیا ہوتا, یہ میں نہ ہوتا, اسے یقین نہیں آ رہا ہوگا یہ میں ہوں, یہ وحشی درندہ, یہ برا انسان, یہ پیٹھ پیچھے یہ کرنے والا, یہ کسی کی بیٹیوں پر بہوؤں پر باتیں کرنے والا, یہ میں تھی. نہیں, یہ میں نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ کہے گا کہ میں کاش بھاگ جاؤں, میں کہیں بھاگ جاؤں, مجھے فرار مل جائے, کاش میں اپنی ساری دولت, دنیا میں مال دولت والا کہے گا مجھے دے کے یہاں سے چھٹکارا مل جائے, آج فدیہ دے دوں, آج صدقہ قبول ہو جائے. اللہ کہے گا آج صدقہ قبول نہیں ہوگا, بڑا جمع کیا تھا نا مال, اب تپا کے لگایا جائے گا. اب وہی مال تمہارے خلاف ثبوت بن جائے گا, سانپ بچھو بن جائیں گے تمہارے لیے. آج صدقہ کیونکہ دینے کا دن نہیں ہے, دنیا میں بڑی مہلت دی تھی, بڑا کہا تھا یہ گناہ کیے تھے ان کا کفارہ دے دو, اللہ کے نام پہ خرچ کر ڈالو اپنی جوانیاں, اپنی صلاحیتیں. لیکن تجھے سمجھ نہیں آئی, تیرے تو آگے بھی دیوار تھی نا, آگے مسلک کی دیوار تھی, پیچھے عقیدے کی دیوار تھی, کہیں اختلافات کی دیواریں تھیں, کہیں بائسنس تھی, کہیں ریسزم تھا. ان دیواروں نے تجھے دیکھنے ہی نہیں دیا. نہ تو نے ماضی سے سبق لیا, نہ انہوں نے لینے دیا ماضی سے سبق, نہ اس دیوار نے تجھے آگے فیوچر کے کوئی کانسیکوینسز سے آگاہ کیا. تجھے نہ سامنے نظر آیا, نہ پیچھے نظر آیا. تو آج کے دن پھر بھوگو. اب لکھے گئے ہے سب کچھ. پھر اس دوسرا پارٹ اس بستی کا قصہ ہے جس میں 3 رسول بھیجے گئے, اور پھر وہ 3 رسولوں کی جب بات نہیں مانی, اس کے باوجود بھی اس شخص کا مخلص ہونا چیک کریں اور اس کا حوصلہ چیک کریں. وہ بستی کے کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا, اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے. اذ ارسلنا الیہم اثنین, ہم نے وہ ان کا بھی تذکرہ کرو اس بستی کا جس کے پاس ہم نے 2 رسول بھیجے. انہوں نے 2 کو جھٹلایا, پھر ہم نے تیسرا بھیجا. انہوں نے کیا کہا, تم ہمارے جیسے بشر ہو. کیا ہو, ہم جیسے ہی ہو نا, ہماری طرح کھاتے پیتے ہو. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, ہمیں ڈسٹرب کرنے والے, ہمارے رسوم و رواج سے ہٹانے کے لیے آئے ہو, ہم اس چیز سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ کہو اللہ ایک ہے, ہم مان لیں گے. آپ جہاں بات کرو گے کہ اللہ کے لیے اپنی جوانیاں خرچ کر دو, یہ ہم نہیں مان سکتے, یہ مشکل کام ہے. آپ کہتے ہو اللہ کے لیے اپنے رسوم و رواج چھوڑ دو, یہ ہم نہیں مان سکتے. ہم تو بیوہ کی شادی نہیں ہونے دیں گے, ہم تو متعلقہ کو سمجھیں گے کہ اس میں کوئی تو مسئلہ ہوگا کہ اس کا گھر خراب ہوا ہے, ہم تو یہ سمجھتے رہیں گے, ہمیں رسولوں کے پیغام سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ مشکل کام ہے. اور تم ہماری مسندوں سے ہمیں اٹھا کے کہتے ہو کہ مخلوق کو اللہ کے ساتھ کیجول کر دو, مخلوق کا ڈائریکٹ رابطہ کر دو, یہ بات ہم نہیں مانتے. ہم واسطہ رہیں گے,
اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان. علامہ اقبال نے فرمایا نا، کیوں حائل رہیں خالق و مخلوق میں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اللہ کہتا ہے میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہوئے ہیں، ان کو بتاؤ میں قریب ہوں، میں اپنا ڈائریکٹ نمبر دے رہا ہوں، نماز میں مجھ سے ملاقات کریں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، پیر صاحب، حضرت صاحب، بی بی صاحبہ استخارہ کریں گی، وہ ہمیں بتائیں گی ہم نے زندگی کیسی گزارنی ہے. میں واسطہ رہوں گی اللہ اور بندوں کے درمیان، کیا؟ روک دینے کا، دیواریں کھڑی کر دینے کا. تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم تو کھاتے پیتے ہو، شادیاں کرتے ہو، تم نے تو ایسی زندگی گزاری ہے، تمہاری زندگی میں بھی ایسے اسکینڈل رہے ہیں، تمہیں بھی ایسے برا بھلا کہا گیا، کیا اسپیشل ہے کہ ہم تمہاری بات مان لیں؟ یہ ہوتا ہے ایروگینس پہ مبنی رویہ. آگے کی دیوار جو آپ کو نہیں دیکھنے دیتی، آپ کے سامنے ہوتے ہوئے قدرت کے مظاہرے بھی نہیں دیکھنے دیتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان رسولوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ کوئی ڈیوٹی نہیں تھی مگر آپ تک پہنچا دینا. بلاغ کا جو مطلب ہے وہ ایسے ورڈز کے ساتھ پہنچا دینا جو سیدھے آپ کے دل میں اتر جائیں. صرف انفارمیشن دے دینا نہیں. بعض دفعہ صرف انفارمیشن دے دی جاتی ہے، پمفلٹس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بکلیٹس ہوتے ہیں، آپ کو کسی بھی کنونشن کے بعد بتا دیا جاتا ہے کہ جو اس میں کہا گیا ہے نا، جو تقریر ہوئی ہے اس کے مطابق یہ چھپے ہوئے ہیں، آپ لے لیں. کتنی توجہ سے ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں؟ آلموسٹ بالکل بھی توجہ سے نہیں پڑھتے. بہت سے لوگ وہ لیتے ہی نہیں ہیں، خریدتے ہی نہیں ہیں، چاہے آپ کو مفت بھی مل رہے ہوں. لیکن بلاغ صرف انفارمیشن دینے کا نہیں نام ہے، انفارم کرنے کا نام نہیں ہے. بلاغ جس طریقے سے میں چاہتی ہوں آپ کو سمجھ آئے، میں آپ کو ویسے سمجھا دوں اور بات آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کو ویسے سمجھ بھی آ جائے، اس کو بلاغ کہتے ہیں. پورا پورا پہنچا دینا. رسولوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بلاغ المبین ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جب ان کی مخالفت کی جاتی ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بلاغ المبین کر دیا، بات اگلے کو سمجھ آ گئی. وہ اسی لیے اتنا اریٹیٹ ہو رہا ہے، اسے پتہ چل رہا ہے کہ اس پیغام کے ساتھ میری کرسی جاتی ہے، اس پیغام کے ساتھ میری پیری، میری چودراہٹ جاتی ہے. اسے بھی سمجھ آ گیا ہے، بلاغ المبین ہو چکا ہے. اسی لیے وہ اتنی شدت کے ساتھ اس میسج کی مخالفت کر رہا ہے. اسے بھی پتہ چل رہا ہے میرے سٹینڈرڈز فیک ہیں. میں جو کہتی ہوں کہ بچے پسند سے شادی نہیں کر سکتے، میں جو کہتی ہوں کہ بچے اپنی پسند سے کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے، میرا سٹینڈرڈ فیک ہے. مجھے اسی لیے قرآن کی بات اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. قرآن تو اتنا زیادہ دے رہا ہے، قرآن تو بتا رہا ہے سورۃ قصص میں کہ کیسے انہوں نے اپنے والد سے کہا، شعیب علیہ السلام سے، پیغمبر کی بیٹی ہیں اور پیغمبر کی بیوی بننے والی ہیں اور وہ اپنی پسند کا اظہار کر رہی ہیں. قرآن تو مجھے یہ حق دے رہا ہے. اب قرآن کی بات کسے اریٹیٹ کرے گی؟ جس نے جھوٹا سٹینڈرڈ بنا رکھا ہوگا کہ نہیں، یہ حق نہیں ہے عورت کا کسی بھی معاملے میں بولے، یہ عورت کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرے، اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے. تو ایسے لوگوں کو قرآن اریٹیٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بلاغ المبین ہو چکا ہوتا ہے، ان تک میسج پہنچ گیا ہوتا ہے کہ ہے تو یہی، سچائی کا سٹینڈرڈ تو یہی ہے. اب میری انا نہیں مان رہی، اب میری جہالت نہیں مان رہی، اب مجھے لوگوں کی باتوں کا خوف نہیں مان رہا. بہت سی جگہ لوگوں کی باتوں کا خوف، معاشرے کے سیٹ اپس کا خوف آ جاتا ہے. اسی لیے سورۃ احزاب ساری کی ساری کیا ہے؟ لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا، اتق اللہ، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اور صرف اللہ کے اصول جو اللہ کی دی ہوئی رعایتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ کے دیے ہوئے حقوق آپ کسی سے نہیں چھینیں گے، صرف اللہ سے ڈریں گے. اسی لیے تقوی کا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے بار بار میسج دیا. اچھا یہ مبین. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ نحوست ہے، تو انہوں نے کہا تم بہتر جانتے ہو کہ نحوست کس کے ساتھ ہے. نہ ماننے کی صورت میں نحوست ہے. یہ ڈائلاگز ہے پیغمبروں کے ساتھ. وجاء من اقصی المدینہ، اور پھر ایک بندہ آیا ہے شہر کے کنارے سے، رجل یسعی، وہ دوڑتا ہوا آیا ہے. دیکھیں اس کی تکلیف اور تڑپ چیک کریں کہ وہ چاہتا تھا کہ میری قوم رسولوں کی بات مان لے. وہ دوڑتا ہوا آیا ہے اور اس نے کہا ہے اے میری قوم، رسولوں پر ایمان لے آؤ، اپنی گھڑیاں، اپنے ٹائم رسولوں کی پیغام کے مطابق سیٹ کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ان کے مطابق سیٹ کر لو جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. رسول معیشت کو کھڑا کرنے نہیں آتے، بینک سسٹم چلانے کے لیے نہیں آتے کسی جگہ.
کسی جگہ ڈنڈا اٹھا کے آپ کے اسٹینڈرڈز کو توڑنے نہیں آتے. وہ آپ کو وہ میسج دے رہے ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ خود ہیرو بن سکتے ہیں, جن کے ذریعے آپ اللہ کے ہاں بہت بڑے بڑے درجے حاصل کر سکتے ہیں, اور وداؤٹ اینی کسی بھی طرح کی کمپنسیشن نہیں چاہتے رسول. وہ یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي, اور وہ خود کہہ رہا ہے, پرموٹ کر رہا ہے کہ مجھے کیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے بنایا, اور اسی کی طرف ہم سب کو اب بنانے کا کہہ رہا ہے جس نے مجھے بنایا, اور پھر کہہ رہا ہے کہ جس کی طرف ہم سب لوٹ کے جائیں گے ان کو بھی ساتھ انوالو کر رہا ہے. اس نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کو بنا لوں تو پھر میں تو کیا انی اذا لفی ضلال مبین, تو پھر میں خود بہت بڑا گمراہ ہو جاؤں گا. گمراہی بھی ایسی مبین, وہی سورج والی مثال. اس نے کہا کہ میں تو ایمان لاتا ہوں, تم سب سن لو. تو اس سے کہہ دیا گیا کہ لدخل الجنہ, اور جنت میں جاتے ہوئے اس کے ورڈز کیا ہیں, قال یا لیت قومی یعلمون, اے کاش رسولوں کی بات میری قوم کو سمجھ آ جاتی. اچھا ان کی نہیں آئی تھی, میں تو ان کا اپنا تھا, میں تو کسی کا دوست تھا, کسی کا ہمسایہ تھا, کسی کا بھتیجا تھا, بھائی تھا, بیٹا تھا. کاش میری بات سمجھ جاتے, کاش کسی طرح علم ہو جاتا کہ آج میرے رب نے جو مجھے عزتیں اور مقام دیا ہے وہ دیکھ لیتے تو پھر وہ مان لیتے. اب وہ کاش میں دو طرح کا اظہار ہے کہ کاش اللہ انہیں یہ مقام دکھا بھی دے, کیونکہ اللہ نے نہیں دکھانا. یہ حساب کا یہ امتحان کا جہان ہے, حساب کا جہان آگے آنا ہے. تو پھر اس نے یہی کہا بما غفر علی ربی, کہ کیسے میرے رب نے میری عزت کی ہے, مجھے معاف کیا ہے, وجعلنی من المکرمین, اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا ہے. بس یہ میرا انجام ہی کاش انہیں دکھا دیا جاتا تو وہ بھی مان جاتے. اس کا اخلاص, اس کی تڑپ پھر بھی اپنے لوگوں کے لیے ہے. اللہ نے کہا پھر اس کے بعد میں نے ان کے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا, کیونکہ وہ اسی طرح ہو گئے جو شروع میں آئی ہے بات کہ آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے انجام سے جدوجہد کیا. تیسرا پارٹ کہ اچھا پاسٹ کو نہیں دیکھتے ہو, سامنے دیکھو. وَآیَةُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, تمہارے لیے مردہ زمین بھی مثال ہے, کیسے ہم اسے زندہ کرتے ہیں اور کیسے نکالتے ہیں اس میں سے وہ پیداوار جو تم کھاتے ہو. اور ہم نے مختلف قسم کے پھلوں کو, انگوروں کو, کھجوروں کو, اور اس کے درمیان بہتے ہوئے باغوں کے درمیان بہتے ہوئے چشموں کو تمہارے لیے, جہاں جہاں دیکھیں پانی ہوتا ہے وہیں وہیں گرینری ہوتی ہے, وہیں وہیں زندگی ہوتی ہے. جنگل کے جانور بھی پانی پینے کے لیے کسی پونڈ کے کنارے جمع ہوتے ہیں. میں نے تو بہت سے ایسے سین دیکھے ہیں جب مگرمچھ کھا جاتے ہیں بیچارے ہرن, پانی پینے آئے کھڑے ہوتے ہیں. پانی کے ساتھ زندگی کا کوئی خاص تعلق ہے. تم ان کی پیداوار کھاتے ہو, ان کا پھل کھاتے ہو, اور اپنے ہاتھوں سے تم توڑتے بھی ہو, لگاتے بھی ہو فصلیں, پھر شکر نہیں ادا کرتے. افلا یشکرون, کیا یہ چیزیں تمہیں میری یاد نہیں دلاتی, یہ بتاتی نہیں ہے کہ کوئی ہے تمہارا پروردگار, تمہیں پالنے والا, جو تمہارے لیے نکالتا ہے ان چیزوں کو. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہر طرح کی پیداوار پیدا کی جو زمین سے نکلتی ہے, اور تمہاری اپنی جان, ومن انفسہم, تمہاری منزل تمہارے اندر رکھ دی, تمہیں کہیں دور نہیں جانا. کہتے ہیں کسی چھوٹی مچھلی نے, میں زاویہ آج کل پڑھ رہی ہوں بک ان کی اشفاق مصعب, میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے, مجھے پھر عادت ہے 2-4 سال بعد جس کو ریڈنگ کی ہیبٹ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ میں دوبارہ کیوں پڑھتی ہوں, ریپیٹ کرنے کی. تو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی مچھلی نے بڑی سے پوچھا کہ بڑی بھی پانی سمندر کہاں ہے. اس نے کہا بی بی تم سمندر میں ہی ہو, جس پانی میں تم سانس لے رہی ہو یہ سمندر ہی ہے. اس نے کہا میں تمہیں بڑا سیانہ سمجھتی تھی کہ تم بتا دو گے مجھے سمندر کہاں ہے, جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. وہ کہہ کر مچھلی چل پڑتی ہے. ہم وہی مچھلی ہیں جس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری اپنی ذات کیا ہے. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, تمہارے اپنے اندر اللہ کی پہچان ہے اور تم اس کا علم نہیں رکھتے. آپ کو دور نہیں جانا, آپ کو سفر نہیں کرنے, کوئی مثال نہیں لے سکتے سامنے والے پچھلے پریویس نیشن سے, کوئی مثال تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی. اپنے اندر تو جھانکو, سمجھ آ جائے گا کہ رب ہوں. اللہ نے اپنا ایلیمنٹ روح آپ کے اندر ڈالی ہے. آپ کا انر سیلف اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ کے اندر اتنی وزڈم اللہ نے رکھ دی ہے.
یا ایک طرف حکیم قرآن گواہی دے گا یا انسان کے ہاتھ پاؤں دیں گے. مطلب اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا اپنا وجود. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے رات میں اور دن میں، کیسے رات دن کو نکل لیتی ہے اور دن کیسے رات کے بعد آتا ہے. وَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جب اندھیرا چھا جاتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، جو اس کو مستقر مل گیا ہے، جو اس کو کہہ دیا گیا چکر لگاؤ، وہ طواف کر رہا ہے سورج. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ زبردست علم والے کا اندازہ ہے جس کے مطابق اس نے سورج کو چلایا ہوا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند بھی اپنی منزلیں طے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے کھجور کی ٹہنی کی مانند باریک. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، چاند کی سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور چاند کی مجال اور رات کی مجال نہیں ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اب تو ہم تحقیق ہو گئی ہے نا. یہ قرآن نے تب بتایا جب کہتے تھے کہ زمین گول بھی نہیں ہے، چپٹی ہے. تب بتایا کہ کوئی چیز ہم تیر نہیں رہی، زمین چل نہیں رہی. فی فلک یسبحون، وہ بہ رہے ہیں. دے آر فلوٹنگ، دے آر فلوٹنگ. ایک خاص آسمان ہے جس میں بہ رہے ہیں. فلک یسبحون، دنیا کے آسمان. کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، کتنی بڑی بڑی سائنس ہے جو انسان کو صرف اللہ نے کیوں ڈیفائن کی ہے، اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کا پرپز آف لائف کیا ہے، پرپز آف میکنگ کیا ہے. کوئی بھی مشینری بغیر پرپز کے تو نہیں بنتی. لیپ ٹاپ بنتا ہے حساب کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کو پریزنٹیشن سکھانے کے لیے، اس میں آپ مائکروسافٹ ورڈ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنے پریزنٹیشن اور لیکچر بناتے ہیں اور سلائڈ بناتے ہیں. ایک کمپیوٹر کے 100 فنکشن ہیں. آپ فریج بناتے ہیں، ایجاد ہو جاتی ہے فریج کی، اس میں آپ کھانا رکھ سکتے ہیں، پریزرو کر سکتے ہیں، اس میں فریزر ہے، برف والا پورشن ہے. انسان خام خواہ بنا ہے، دنیا میں بے مقصد آیا ہے. جانوروں کی طرح پانی پیے گا، جانوروں کی طرح بچے پیدا کرے گا، جانوروں کی طرح میل اینڈ فیمیل میٹنگ ہوگی، اور بس دیٹس آل، اس دنیا سے چلا جائے گا. اپنے گھر چمکانے ہیں، ماسیوں سے کام کروائیں گے، اس لیے دنیا میں آئے ہیں. کہیں کوئی مٹی انگلی لگا لگا کے دیکھیں گے، نہیں یہ میں نہیں تھی نا دیکھا اسی لیے مٹی رہ گئی ہے. مجھے وہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا، مجھے دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں نے ماسیوں سے کام کروانے ہیں. مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا، میں نے رشتہ داروں کی افطاری کرنی ہے. سسرال میں ناک نہ کٹ جائے، افطاری میں 10 طرح کی ڈشز ہونی چاہیے. میرے پاس ٹائم کہاں ہے اس ریولوشن کو سیکھنے کا، اس قرآن کو. یہ کتاب جو مجھے لیڈر بنانے آئی ہے، امام مبین بنانے آئی ہے، میرے پاس کہاں ٹائم ہے. میں نے تو یہ کام کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے. یہ وہ میں نا سر پہ کھڑی ہو جاؤں تو میری ماسی کام چور ہے، ڈنڈی مار جائے گی، واش روم نہیں دھوئے گی. اور کل پرسوں دعوت ہونی ہے، اتنی بڑی افطاری ہونی ہے، رمضان تو اس لیے آیا ہے، میں دعوتیں کروں گی، کھاؤں گی، کھلاؤں گی، اپنا ٹائم کچن میں گزاروں گی. اب میں نے اس کو صفائی بھی کروانی ہے، اس کے لیے اپنے گھروں کو چمکانا بھی ہے. تو دنیا میں آنے کے ہمارے مقصد کچھ اور ہیں، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کچھ اور ہے. آپ کو اتنی بڑی بڑی نشانیوں، اتنی بڑی بڑی مثالیں کیوں اللہ پاک دے رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے کام بڑا کرنا ہے. آپ کی اپارٹمنٹ بڑے کام کے لیے ہو چکی ہے، آپ کی میکنگ میں یہی کچھ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، تمہاری اپنی میکنگ تمہیں بتائے گی کہ تم کتنے عظیم کام کے لیے بنائے گئے ہو. ینبغی کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا کہ اس کی جرت ہی نہیں ہے. یہ ورڈ یاد رکھے گا، میں آخر میں بھی اس کو یوز کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے. پھر چوتھا پورشن کون سا تھا؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آپ بتائیں. تو سی دا ورلڈ اراؤنڈ یو تو آ گیا نا، تیسرا پورشن ہے. ہاں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہتے ہیں کافر ایمان والوں سے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود نہ کھلا سکتا تھا. تم ہمیں بتا رہے ہو ماضی میں یہ ہوا ہے، رسول آئے تھے، ان کو نہ ماننے والوں کا یہ انجام ہوا. اتنا عظیم الشان رب، ایسا عظیم الشان رب جو سورج چاند کو گھٹاتا ہے، بڑھاتا ہے، منزلیں مقرر کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. اس نے اگر انہیں غریب پیدا کیا ہے، محتاج پیدا کیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے والے؟ یہ اللہ کی تقدیر ہے.
وہ چاہتا تو انہیں بھی دے سکتا تھا, وہ چاہتا تو مجھے بھی دے سکتا تھا. خرچ کرنے پہ مسئلہ ہے. اب تک تم کہتے رہے اللہ ایک ہے, ہم مانتے ہیں, اچھا فرشتے ہم چلے سمجھ لیتے ہیں, اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ تم ہم نے ہمارے بزرگوں کو, ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہتے ہو, اٹس اوکے, ہم تمہیں دیوانہ سمجھ لیں گے, ہم تمہیں انسان کنسیڈر کر لیتے ہیں, ہم تمہیں سمجھ لیتے ہیں تمہارے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا. لیکن یہ خرچ والی بات, یہ تو جو تم ہمیں ایگزامپل دے رہے ہو اس میں بھی فٹ نہیں ہو رہی. اللہ چاہتا تو جو سب کو پال سکتا ہے انہیں بھی پال سکتا تھا. ہم کیوں خرچ کریں, ہم کیوں کھلائیں, ہمارے بینک اکاؤنٹ کیوں خالی ہوں؟ یہاں بہت بڑا پرابلم ہے. پیسہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے, میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گا, اللہ کی مرضی سے میں خرچ نہیں کر سکتی. سوری. ان انتم الا فی ضلال مبین, ہم تمہیں لاجیکلی بھی بالکل ضلال مبین میں دیکھتے ہیں. نہ ایمان لانے والے ایمان لانے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں شدید قسم کی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں, ایسی گمراہی جو بالکل فٹ ہے تمہارے اوپر. تم بڑی ان لاجیکل بات کر رہے ہو کہ اللہ کے نام پہ دے دو, حالانکہ رسول کبھی بھی اپنے لیے نہیں مانگتے, اپنی مسجدوں کے لیے چندہ نہیں مانگ رہے ہوتے. جب خرچ کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے مسجد نبوی کی توسیع کرانی ہے, اس کے لیے آپ خرچ کر دیجیے. جہاں قرآن خرچ کرنے کا کہتا ہے, یہ مکر صورت ہے. مکہ کی سوسائٹی میں آپ کے ارد گرد مسلمز نہیں ہیں, مومن نہیں ہیں. کہیں اللہ کہتا ہے وہ گھاٹی سے نہ ہو کے گزرے. وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی مجبور کی گردن چھڑانا, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, کسی مسکین کے کام آ جانا. وہاں تو کوئی ارد گرد مسکین ایمان والا نہیں ہے, وہاں تو کوئی بھی گردن جس کی چھڑائی جائے وہ ایمان والا نہیں ہے. آپ کو باعث ہوئے بغیر, آپ کو ریسزم کے کنسپٹ کے بغیر اپنے لوگوں کی, انسانوں کی, اپنے جیسے انسانوں کی مدد کرنی ہے. صرف یہ میسج دیا گیا مکی صورتوں میں. خرچ کن پہ کرنا ہے؟ اس پہ نہیں جو آپ کے عقیدے کا ہے. ہمیں ان واقعات کی بھی اصلاح کی گئی جب حضرت ابو بکر نے کہا کہ جنہوں نے مخالفت کی ہے, جو دشمن ہے, میں اس پہ خرچ نہیں کروں گا. اللہ کہتا ہے کافر دن میں 10 دفعہ انکار کرتا ہے, وہ مجھے رب ہی نہیں مانتا, کیا میں اس کو کھلانا پلانا بند کر دیتا ہوں؟ وہ بند نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو آپ نے بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہی مہربانی والا معاملہ کرنا ہے. حضرت عثمان نے یہی مہربانی والا معاملہ کیا جب وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے چلے, تو اللہ نے انہیں خانہ کعبہ کا کلید برادر بنا دیا, ہمیشہ کے لیے بردار بنا دیا, ہمیشہ کے لیے. اللہ اس نے دیتا ہے جب اس کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا جاتا ہے. آپ اپنی عبادت سے اللہ کو نہیں پا سکتے جب تک آپ انسانوں کی خیرخواہی نہیں کریں گے. فی ضلال مبین ویقولون متی ھذا الوعد, انہوں نے کہا تم تو ہو سری گمراہی میں, اور بتاؤ جو ٹائم بتاؤ ہمیں, ایکوریٹ پیشین گوئی کرو اگر تم سچے ہو. کہا گیا کہ وہ اچانک آنے والی ایک چنگھاڑ ہوگی, حادثہ ہوگا اور تم تباہ ہو جاؤ گے. تمہیں وصیت کا ٹائم بھی نہیں ملے گا. سور پھونکا جائے گا اور تم قبروں سے اٹھ کے نکل پڑو گے, اور پھر اس دن تم کہو گے قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا, ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری مرکدوں سے نکال کھڑا کیا. پھر کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن, یہ وہ وعدہ تھا جو رسول بتاتے تھے. تم نے ماضی کی باتیں نہیں سنی, تم نے حال سے سبق نہیں لیا. اب کیا ہے, وصدق المرسلون, رسول سچے تھے. اب مانتے ہو؟ اب وہ کہیں گے بھی صحیح مانتے ہیں, تو پھر اللہ کہتا ہے اس ماننے کا اب فائدہ کوئی نہیں ہے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, وہ دن جس دن کسی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا, اور بدلہ وہی ملے گا جو خود اعمال کر کے آئے ہیں. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ, یہ مڈل ہے سورت کا, تیسرے پارٹ کا بھی مڈ ہے. تب ان کے وہاں پر کیا ہوں گے, ازواج ہوں گے, اور وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, وہاں وہ ہر طرح کا پھل کھائیں گے. یہاں ایک آیت یوز کی گئی, اور یہ پہلے کبھی نہیں کی گئی, سلام قولا من رب الرحیم, ان کو سلام کہے جائیں گے ان کے رب عالمین, رب العالمین کی طرف سے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. اور اس دن کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. یہاں پر وہ آیت ہے جو مجھے بہت زیادہ اپیل کرتی ہے. الم عہد, قرآن میں کہا گیا عہد کی پابندی کرو, عہد کی پابندی کرو, ہم پڑھتے آئے ہیں, لیکن یہاں پہلی دفعہ یاد دلایا گیا ہے, کیا وعدہ کیا نہیں تھا؟ الم عہد کوشچن کیا گیا, کیا تم مجھ سے وعدہ کر کے نہیں آئے تھے؟ الیکم یا بنی آدم, میں نے تمہیں پکا اللہ والا پرومس کر کے بتایا نہیں تھا؟
کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا. اے آدم کے بیٹو، اس نے تمہارے باپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہاری ساری نسل کے ساتھ وہی کچھ کرے گا. اللہ تعبدوا الشیطان. ہم جب اللہ کو پریورٹی نہیں بنا رہے ہوتے، ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. کیا بنی آدم، میں نے جب تم سے عہد لیا تھا اور تم نے بھی اقرار کیا تھا، ہاں اللہ تعالیٰ پکا، گاڈ پرومس، ہم یہ کام نہیں کریں گے. ہم یہی کچھ کہتے ہیں نا، پکا والا پرومس، اللہ والا وعدہ. اللہ بھی اللہ والا وہی وعدہ یاد دلاتا ہے یہاں ہمیں، جیسے ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کیا تم نے مجھ سے پکے والا وعدہ لیا نہیں تھا؟ میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا. جیسے اس نے تمہارے باپ کو نکلوایا ہے، ایسے تمہیں جنت کے راستے بھلوا کے تمہیں جہنم میں گروائے گا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. ایک اور مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ واضح دشمن ہے، اسپاٹ لائٹ میں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کی دشمنی میں. پھر کیوں تم اس کا شکار ہوئے؟ کیوں اس کے دھوکے میں آئے؟ کہیں اس نے مسلک پہ لڑایا، کہیں اس نے تمہیں مسجدوں پہ لڑوایا، کہیں اس نے تمہیں فیسلٹیز پہ لڑوایا، کہیں اس نے جائیدادوں پر، کہیں اس نے رشتے ناتوں پر. یہاں سے رشتہ نہیں ملا، اب یہ اپنی بیٹی کا کر کے دکھائیں. میں تو ایسے بندے کو جانتی ہوں، بڑا کامل ہے، ایسا جادو کرے گا، اس کا کیا ہوتا ہے، نصیب باندھ کے رکھ دے گا، اس کا ہونے نہیں دوں گی. کیوں تم ان چیزوں میں اپنی زندگی ویسٹ کر کے آئے ہو؟ تمہیں بتایا نہیں تھا یہ شیطان کے راستے ہیں؟ وَأَنِعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرنا، مجھے پریورٹی بنانا. ھذا صراط مستقیم، یہ ہوگا سیدھا راستہ جو میرے تک آئے گا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، وہ بہت سی تمہاری جنریشنز کو تباہ کر چکا ہے، وہ جہنم کے گڑھوں میں گرا چکا ہے. افلم تکونوا تعقلون، پھر کوسچن مارک ہے، یہ پوری صورت ہی کوسچن مارک ہے. پھر اس سے تمہیں عقل نہیں آئی تھی؟ ماضی سے سبق لے لیتے. تمہیں نیشنز کے قصے کیوں سنائے تھے؟ تمہیں پیغمبروں کے حالات کیوں بتائے تھے؟ ان پر آنے والی چھوٹی سے چھوٹی آزمائش کا تذکرہ کیوں کیا تھا؟ وتھ پرپس کیا تھا تمہیں، تاکہ تم شیطان کے انہی راستوں کا شکار نہ ہو جاؤ. ان نیشنز کی طرح تمہیں بھی مستقبل میں خدا نخواستہ دنیا میں عذاب اور آخرت میں جہنم کے عذاب کا نہ شکار ہونا پڑے. ھذہ جہنم التی، تو یہ ہے وہ جہنم جس کے بارے میں اتنے سارے میں نے پروفٹ بھیجے، اتنی کتابیں اتاری. یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا. ڈیفینیٹ کانسیکوینسز یہی ہوں گے. آگے بھی دیکھو، پیچھے بھی دیکھو، ماضی سے بھی سبق لو، اپنے حال کو بھی دیکھ کے، اپنی ذات کو بھی دیکھ کے اللہ کو پہچانو. تو میرا نہیں بنتا، نہ بن، نو پرابلم، اپنا تو بن. صرف اپنے آپ کو سمجھ لو. الیوم نختم علی افواہہم، خاتمہ مہر کو کہتے ہیں. آج کے دن ان کے ہونٹوں پر مہریں لگا دی جائیں گی. وتکلمنا ایدیہم، اور کلام کریں گے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے. بما کانوا یکسبون، جو اعمال کر کے آئے. یہ قرآن میں اور کہیں نہیں کہا گیا. سورۃ یاسین کا مزاج اسی لیے میں نے کہا کہ مجھے بہت جلالی نظر آتا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم دنیا میں بھی ان کی آنکھوں کو اندھا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے مہلت دیے رکھی، 70 سال تک مہلت دیے رکھی کہ کسی طرح یہ اللہ کو پہچان لیں، یہ قدرت کے مظاہرے دیکھ کے پہچان لیں، یہ اپنے حالات دیکھ کے پہچان لیں کہ کچھ ہے، کوئی انجام ہے جس کی طرف میں آہستہ آہستہ میں جا رہی ہوں. برتھ ڈیز آتی ہیں، ہمیں بتانے کے لیے آتی ہیں کہ وہ سال پورا گزر گیا ہے، پورا سال میری زندگی سے کم ہو گیا ہے، میں آہستہ آہستہ، زمین جیسے گول گھوم رہی ہے، ایسے ہم سب بھی کسی انجام کی طرف آہستہ آہستہ سلولی جا رہے ہیں. میں نے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں ان کو ساری صلاحیتیں دیں، ساری سینسز دیں، ان کو ساری ایبلٹیز دیں، ڈسیبل نہیں کیا. فاستبقوا الصراط، کہ کاش کہ وہ اس راستے کی طرف سبقت کر لیں. فأنا یبصرون، پھر بھی تمہیں نظر نہیں آیا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، میں تمہیں وہاں بھی مہلت نہ دیتا، میں چاہتا تو تمہیں تمہارے مکانوں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، تمہیں یہ اپنا عمر کا گزرنا، یہ پیدائش کا ہونا، چیزوں کا پرانا ہو جانا، یہ سب کچھ تمہیں نظر نہیں آتا؟ افلا یعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، پھر ينبغي کا ورڈ آیا ہے. یہ باتیں شعر نہیں ہیں. شعر ہوتے ہیں اتنے ہاریفائڈ قسم کے. شعر تو آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں، آپ کی سینس، ایستھیٹک سینس کو امیوز کرنے کے لیے ہوتے ہیں.
وما ينبغي له، آپ شاعر نہیں ہیں، اور یہ نہیں فٹ بھی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ کہ آپ شاعر ہیں. ایک ریولوشن، ایک ہدایت کی کتاب جہاں بار بار صراط مستقیم آ رہا ہے، یہ فٹ ہی نہیں ہو سکتا. جیسے یہ فٹ نہیں ہو سکتا ویسے سورج کے لیے بھی فٹ نہیں ہے، چاند کے لیے بھی فٹ نہیں ہے کہ وہ چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کو کسی طرح ڈھانپ دے. کوئی چیز اس کو، اللہ کے نبیوں کے میسج کو اتنے وہ پروفاؤنڈ ہیں، اتنے کلیئر ہیں، کلیئرٹی کی ان کو متاثر کر ہی نہیں سکتی. ینبغی کا مطلب یہ ہونا ہے اٹس ناٹ بفٹڈ. جیسے سورج کا روشنی کو، اس کی کلیئرٹی کو کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، ایسے ہی یہ قرآن ریولوشن ہے، ہدایت کی کتاب ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ چیز بھی ایسے ہی مبین ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ شاعری نہیں ہے، یہ ذکر ہے، یہ ریمائنڈر ہے. بات جو یہیں سے شروع ہوئی تھی، قرآن حکیم ہے، قرآن ریمائنڈر ہے، قرآن گواہ ہے. یہاں وہی بات سورت کے اینڈ میں آ رہی ہے کہ یہ ذکر ہے، ریمائنڈر ہے، اور یہ قرآن مبین ہے. یہ ایسی بات ہے کہ آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں، آپ اس کو ایک بار پڑھیں، اس میں کسی قسم کی کوئی، اس کی ججمنٹ میں، اس کے الفاظ میں کوئی ہیر پھیر نہیں، کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کہیں کوئی کمی بیشی نہیں. بڑے بڑے سیاستدان بھی جب تقریریں کرواتے ہیں، تقریر لکھی ہوتی ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھا ہوا موجود تھا؟ آپ منہ سے ایک دفعہ کہہ دیتے تھے وہ بات، وہ بعد میں لکھی گئی، بعد میں کتابت ہوئی وحی کی، وہ بعد میں کسی اور صورت کے ساتھ وہ آیات آتی تھی کہ یہ اس صورت کے ساتھ آنی ہے. حالات اور آ رہے ہیں، مکہ میں آ رہے ہیں، لیکن ترتیب کیسی ہے؟ سبحان اللہ. مکی صورتیں آخر میں آ رہی ہیں، مدنی صورتیں شروع میں آ رہی ہیں، اور ہر چیز بھی فٹڈ ہے، ہر چیز ویل نیٹڈ ہے، اچھی طرح سے بنائی، اس کی کنسٹرکشن، اس کا اسٹرکچر، ایوری تھنگ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ تقریر بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی میسج ہے، اللہ کی کوئی کتاب ہے، یہ خود قرآن ایویڈنس ہے. سو دس از دا میسج. انہوں نے نہیں دیکھا. یہ قرآن آیا کس لیے ہے؟ تاکہ یہ زندوں کو ڈرا دے اور کافروں کے لیے بات ثابت ہو جائے. یہ زندوں کو ڈرانے کے لیے آئی ہے. یہ صورت ہم کدھر پڑھتے ہیں؟ اس سے وابستہ بہت سی حدیثیں موضوع ہیں، لیکن ایک حدیث ہے کہ اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، مردوں کو تو سنایا کرو. زندوں نے تو خود اس سے سبق لینا ہے، انہوں نے تو خود سننا ہے، انہوں نے تو خود اس کے میسج کو پرسیو کرنا ہے. لیکن ہم نے اس کو صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے سورۃ یاسین کو رکھ چھوڑا ہے. اس سے زندوں کے لیے کیا میسج ملتے ہیں وہ ہماری اس طرف نظر ہی نہیں جاتی. یہ آیات تو زندہ انسانوں کے لیے ہے نا. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں لیونذرا، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرا دیں. یہ قرآن مبین ہے اس کو جو زندہ ہے، من کانا حیا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے. ریولوشن کس کے لیے آئی ہے؟ مردوں کے لیے تو نہیں آئی نا، پچھلی قوموں کے لیے تو نہیں آئی، وہ تو تباہ ہو گئے. یہ زندہ انسانوں کے لیے، فیوچر کے لیے آئی ہے، ان کے مستقبل کے لیے آئی ہے، ان کو اچھے انجام، ان کو جنت میں جہاں سلام آتے ہوں وہاں تک پہنچانے کے لیے آئی ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دی ہم نے، مویشی بنا دیے، ان میں سے کیسے دودھ نکلتا ہے، یہ نہیں دیکھا؟ کچھ بھی نظر نہیں آیا؟ ان کی اپنی ملکیت کی چیزیں بھی انہیں نظر نہیں آئیں. وَذَلَّلْنَا عَلَيْهِ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے ہیں جن کے اوپر سواری کرتے ہو اور کھاتے ہو، ان میں آپ کا نفع بھی ہے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں. مشروب کون سا ہے؟ دودھ ہوتا ہے. افلا یشکرون، کیا شکر نہیں کرتے؟ پھر بھی اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے جس سے مدد چاہتے ہو، حالانکہ وہ تمہاری مدد کی کوئی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور نہ اس کے لشکر کے لشکر. اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر پوری کائنات مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نا، اور میں تمہیں نہ چاہوں، میں رب. سورۃ احزاب میں، غزوہ احزاب کے موقع پر کیا ہوا؟ پوری دنیا عربوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف امڑ آئی تھی، پھر پہنچا سکے نقصان؟ یہ ہمیں کیوں ہسٹری کے لیسن ہمیں کیوں بتایا گیا؟ ہمیں کیوں غزوہ احزاب کا حال سورۃ احزاب میں سنایا گیا؟ یہی بات ثابت کرنے کے لیے اسی حدیث مبارک کو کہ میں رب تمہارا برا نہ چاہوں تو چاہے پوری دنیا چاہے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اس لیے لوگوں سے نہیں ڈرنا، اس لیے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی.
اور اگر میں تمہیں نقصان دینا چاہوں، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی تمہارا پوری دنیا تمہارے حق میں ہو جائے، لوگوں کی اکثریت تمہارے ساتھ ہو، پھر ان سے کہو تمہیں اللہ کے عذاب سے خدا نخواستہ بچا لیں. اللہ کہتا ہے میں تمہیں نقصان دینا چاہوں اور پوری دنیا فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ مل کے بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. پوری کائنات مل جائے آپ کا فائدہ کرنے پر، اللہ تعالیٰ زلزلہ دے دے گا، اللہ تعالیٰ ٹورنیڈوز بھیج دے گا، اللہ تعالیٰ سونامیز بھیج دے گا. آپ کے سامنے ہوتے ہیں یہ واقعات. اللہ نیشنز کو نیشن سے لڑا کے آپ کو ڈسیبلٹی کا شکار کر دے گا، ڈسیبلٹی اس کا ڈسٹیبلٹی کا شکار کر دے گا. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة، انسان نے نہیں دیکھا کتنی حقیر ہے اس کی پیدائش. کون سا چودھری صاحب، کون سے ملک صاحب، کون سی حاجن بی بی اور کون سی درس دینے والی بی بی جی. من نطفة فإذا هو خصيم مبين. پھر جھگڑا بھی کتنا پروفاؤنڈ قسم کا کرتا ہے. میں گئی تھی، اس نے میری عزت نہیں کی، میرے آنے کا اس نے خیال نہیں کیا، میرا منہ نہیں دیکھا، میں ختم ہی نہیں ہوتی اس کی. جھگڑا اس کا کتنا شدید ہے، سخت جھگڑا لو ہے انسان. وہی انر سیلف، اس کی اوقات اپنی حقارت کی طرف نہیں جاتی، وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. جو ملک صاحب ہیں آج، کل کو وہ بچے بھی تو ہوں گے نا، بوڑھے ہوں گے، پہلے وہ بچے بھی رہے ہوں گے. جب بچے رہے ہوں گے تو وہ جب خود رات کو بستر گیلا کر دیتے ہوں گے، وہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتے ہوں گے. یہی ملک صاحب آج جو قوت کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، بڑی جرگہ اور پنچایت میں بیٹھے ہیں، میری بات کی ویلیو ہونی چاہیے. قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ، عورتوں کے حقوق ہیں، نو ڈاؤٹ، مجھے پتا ہے. مجھے قرآن نہ سکھاؤ، میں قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا. میں خود اتنا بڑا ملک صاحب ہوں، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جرگے کا فیصلہ یہ ہے، تم نے وہ ماننا ہے. تم نے ہمارے ساتھ زندگی گزارنی ہے نا. میں بھی مسلمان ہوں، مجھے قرآن نہ سکھاؤ، مجھے قرآن کے حقوق نہ بتاؤ کہ عورتوں کے کیا کیا حقوق ہیں. میں نے اس عورت کا یہ فیصلہ کر دیا ہے، اسی لیے میرا فیصلہ مانا جائے گا. وہی ملک صاحب، اللہ کہتا ہے ان کے اوپر وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ان پر فالج کا اٹیک ہو جائے گا اور وہ بستر پہ پڑے ہوں گے اور کوئی بہو ان کا بستر بھی چینج نہیں کرے گی، چاہے گیلا ہوتا رہے، چاہے گندگی میں لتھڑے ہوئے پڑے رہیں. یہ دیواریں ہیں آگے کی اور پیچھے کی، جو انسان کو حالات آنے ہیں، جو اس کو دیکھنے نہیں دیتے. وزارہ بلنا مثلا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، ہمیں آرگیو کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے. کالا من یحیی العظام وہی رمیم، ہمیں چٹکی میں ہڈیوں کا چورا لے کے دکھاتا ہے، کہتا ہے یہ ہڈیاں بنیں گی دوبارہ انسان. ہمیں یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں کہ مکہ کے قریش نے کی ہیں. ہمارے اپنے جھگڑے جو ہیں، ہمارے خصیم و مبین، ہمیں اپنے جھگڑے سمجھ میں آتے ہیں، ان کے جھگڑے سمجھ میں ابھی نہیں آ رہے. ان کو ایسے لگتا تھا ہڈیوں سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا. ہمیں ڈی این اے کا پتہ چل گیا، سائنس ترقی کر گئی، ہم اس دور میں پیدا ہو گئے ہیں جہاں الٹرا ساؤنڈ بھی کیے جاتے ہیں، بچے کی جینڈر بھی بتا دی جاتی ہے. وہاں نہیں پتہ چلتا تھا. ہمیں اتنا کچھ پتہ چلتا ہے، اس سب کے باوجود ہم نے نہ ہسٹری سے سبق لیا ہوا ہے، نہ ہم قرآن سے سبق لینے کو تیار ہیں. قرآن کہتا ہے اختلاف نہیں کرنا. ہمیشہ علم کے ساتھ اختلاف کیا گیا ہے. جب بھی علم کمپلیٹ ہوا ہے، پچھلی قوموں نے اختلاف کیا ہے، تم نہ کرنا. ہم وہی کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں، مکہ والے کافر تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا انسان کیسے بنے گا. ہمیں سمجھ جیسے نہیں آ رہا کہ اختلاف کیسے ختم ہوں گے، ان کو بھی ایسے سمجھ نہیں آ رہا تھا. جھگڑا کرتا ہے اور ہمیں وہ راکھ لے کے دکھاتا ہے، وہ ایسنس لے کے دکھاتا ہے کہ یہ بنے گا انسان. ان سے کہو کہ پہلی دفعہ کیسے بنے تھے، تب تو ہڈیوں کا چورا ہی نہیں تھا، ماؤں کے پیٹ میں پہنچے تھے، وہ سارا سرکل تمہیں پتا ہے پہلی دفعہ کیسے بنے تھے. وہی اللہ جس نے پہلی دفعہ بنایا، وہ دوبارہ بھی اپنے بنانے پر قادر ہے. وہ اللہ ہے جس نے گرینری کے اندر تمہارے لیے آگ پیدا کر دی. وہی لکڑیاں جو گرین ہوتی ہیں، لہلہاتی ہیں، کھیتیاں ہیں، جب وہ سوکھتی ہیں وہی آگ پیدا کر دیتی ہیں. یہ اسی بات سے سمجھ جاؤ کہ جو سمجھے گا نہیں پھر وہ آگ کا ایندھن بن جائے گا. جو ہری بھری کھیتی، ہرا بھرا درخت نہیں بننا چاہے گا. آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ درخت بننا چاہتے ہیں، آپ گرین رہنا چاہتے ہیں، سرسبز و شاداب رہنا چاہتے ہیں. حدیث مبارک ہے نا، اللہ میری اس امتی کو سرسبز و شاداب رکھے جو مجھ سے سن کے آگے پہنچائے.
جو مجھے پرموٹ کرے اللہ اس کو آباد رکھے، شاد رکھے. اب آپ گرین درخت بننا چاہتے ہیں یا آپ وہ سوکھی لکڑی بننا چاہتے ہیں اسٹبن قسم کی جس سے پھل پھول نہیں نکلتے، جو کنفائنڈ ہے، جو اپنے خیالات کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے اپنا برتن خالی نہیں کرنا، پھر وہ جلا دیے جاتے ہیں، وہ جلانے کا ایندھن بن جاتی ہے وہ لکڑی. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر جب وہ سوکھ جاتا ہے اسے خود ہی جلاتے ہو. اَوَلَيْسَ الَّذِي، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا، کیا وہ دوبارہ قادر بھی نہیں ہے کہ ان جیسا دوبارہ پھر بنا دے؟ پہلی دفعہ بنانے والا تو زیادہ قادر ہے نا. دنیا کے سارے رنگ ساز امیٹیشن ہی لیتے ہیں نا. کوئی پرپل کلر لیتا ہے تو اس نے کائنات میں پرپل کلر دیکھ رکھا ہے، اس کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت دیکھ رکھی ہے کہ وہ کلر کی بیوٹی انجوائے کر سکتا ہے، تبھی وہ کلر میں ورائٹی لے کر آتا ہے. اس کے اندر تھوڑا سا اور ملاؤں تو ڈارک پرپل ہوگا، میجنڈا بن جائے گا. اس کو تھوڑا لائٹ کر دوں تو اسکائی بلو اور پرپل کو ملا دوں تو پھر یہ کون سا کلر بن جائے گا. گرمیوں میں میرا تو فیوریٹ کلر ہے پرپل، لائٹ سا. تو پھر اس طرح سے یہ انسان جو اس کی تخلیق کو دیکھ کر اس کی دی ہوئی عقل اور صلاحیت کے مطابق اتنی انوینشنز کر لیتا ہے، تو کیا وہی بنانے والا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کیا یہی چیز سمجھ میں نہیں آتی؟ بلا، بلکہ ہاں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ پیدا کرنے والا. یہاں اللہ کی صفت اس کو اللہ نے بار بار ریپیٹ کیا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کو تو اور محنت بھی نہیں کرنی، ہاتھ بھی نہیں ہلانا. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یقول لہ کن، کن ہو جا، جسٹ ہو جا کہتا ہے، اور وہ ہو جاتی ہے. اور یہ کن کمانا سوکھا نہیں ہے. کن کمانے میں کیا ہے، اللہ نے اتنی، یہ سورۃ یاسین تک پہنچانے سے پہلے آپ کو کتنی سٹوری سنائی گئی، صحابہ کی ہسٹری بتائی گئی، آپ کو بتایا گیا آزمائشیں آئیں گی، ایمان کے ساتھ جہاد بھی ہوگا، صبر بھی ہوگا، پھر کن کہا جائے گا. آپ اپنے آپ کو ثابت کرو گے کہ آپ اس قابل ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کن کہہ دے، پھر کن کہا جائے گا. یہ اس صورت کی اسپیشلٹی ہے. یہاں پر یہ کہا گیا، ورڈ یوز کیا ہے، وَسُبْحَانَ الَّذِي، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں تمام زمین کی اور آسمانوں کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف، اتنے بڑے بادشاہ کی طرف تم نے کل کو پیش ہونا ہے، لوٹ کے جانا ہے. تو ایسی زندگی گزارو کہ وہ یہاں بھی تمہارے لیے کن کہے اور وہاں بھی تمہارے لیے کن کہے. بلاغ المبین، جنبغی، کچھ ورڈ تھے، مرسل. تو اس صورت کے کتنے پارٹس ہیں؟ پہلا پارٹ قرآن حکیم ہے، ٹھیک ہے. دوسرا پارٹ ان پیغمبروں کی سٹوری. تیسرا پارٹ ہسٹری سے لیسن لے لو. چوتھا پارٹ ہسٹری سے لیسن نہیں لیتے، جو ورڈ تمہارے سامنے ہے اس سے لیسن لے لو، اراؤنڈ دا ورلڈ جو تمہارے ارد گرد دنیا ہے اس سے لیسن لے لو. مت ڈرو لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی زبانوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ اکیلا انسان جو رسولوں پر ایمان لایا وہ نہیں ڈرا. اچھا، پانچواں پارٹ کیا ہے کہ جو پھر اس سے لیسن نہیں لیتے، جن کے آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے، ان کا انجام کیا ہوگا. پھر ان کے گلوں میں توق اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اور منہ پر چیپیاں لگا دی جائیں گی. اور چھٹا پارٹ کیا ہے کہ دوبارہ کہا گیا یہ قرآن کیا ہے، یہ قرآن مبین ہے. دوبارہ قرآن کی اہمیت بتائی گئی. سو دس از سورہ یاسین. آگے چلتے ہیں سورہ صافات کی طرف.